کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کے تاجدار کے نانا حسین کا، اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اور جو حسینی ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ اور کون حسین؟ کون حسین؟ میں آپ کے سامنے حسین کی شان کو کیا بیان کروں؟ اگر حسین کی شان کو سننا گئے تو آؤ چلتے ہیں خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں، چلتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں۔ جانے کے بعد تربت غریب نواز کو پکڑ کر کے کہا تھا، اے غریب نواز، لوگ کہتے ہیں صبر کا نام حسین ہے، لوگ کہتے ہیں وفا کا نام حسین ہے، لوگ کہتے ہیں کربلا میں سر کٹانے کا نام حسین ہے، مگر اے غریب نواز، آپ کے تو دادا کے دادا کے دادا کا نام حسین ہے۔ آپ بتائیں جس طریقے سے باپ کی شان کو ایک بیٹا بیان کر سکتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور نہیں بیان کر سکتا۔ اے غریب نواز، آپ بتائیں آخر امام حسین کی ذات کون سی ذات ہے، امام حسین کی شان کون سی شان ہے؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں، خواجہ خواجگان فرماتے ہیں، راجہ ہندوستان فرماتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار در دست یزید، حقاق بلائی الا اللہ است حسین۔ غریب نواز فرماتے ہیں حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے کا نام ہے۔ اور غریب نواز فرماتے ہیں حد تو یہاں تک کی ہے کہ الا اللہ کی بنیاد کا نام امام حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین۔ کون حسین؟ آج ہم کہتے ہیں ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں، آج ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے بھرا کرتے ہیں، مگر آج ہم دیکھیں امام حسین کربلا میں کس لیے گئے تھے؟ کیا وہ شہرت کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ دولت کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ مال و زر کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ تخت و کرسی کے لیے گئے تھے؟ بلکہ نگی نانا کا دل لڑ کھڑا رکھا تھا، دین اسلام ڈگمگا رکھا تھا۔ ایسے عالم میں میرے حسین نے کربلا میں جانے کے بعد اسلام کو سہارا دیا تھا، اسلام کو سپورٹ دی تھی، اور کربلا کے میدان میں جانے کے بعد امام حسین نے 3 دن کے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد اپنے بچوں کو قربان کرنے کے بعد ہمیں یہ پیغام دے دیا، اے میرے نانا کے امت کو یاد رکھو، جب بات دین اسلام کیا جائے، جب بات قرآن کیا جائے، جب بات اسلام کی شریعت کیا جائے، جب بات مصطفیٰ کی عظمت کیا جائے، جب بات مصطفیٰ کی رفعت کیا جائے، جب بات دین اسلام کیا جائے، تو مال کو نہ دیکھنا، جان کو نہ دیکھنا، آل و اولاد کو نہ دیکھنا، دولت شہرت کو نہ دیکھنا، بلکہ امام حسین نے کربلا میں جانے کے بعد یہ پیغام دے دیا، اے میرے نانا کے امتیوں یاد رکھو، جب بات دین اسلام کیا جائے، جب بات قرآن کیا جائے، اگر خود کی جان بھی دینے پڑے تو جان دے دینا۔ اور امام حسین نے ہمیں پیغام دے دیا کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاگو جلال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم اسی حسین کی محبت کے دعوے بھرتے ہیں، یار ہم نے ان کی محبت میں کیا قربان کیا۔ میرے بھائی اگر امام حسین کی محبت دیکھ لی ہے تو آؤ میں کسی انسان کا واقعہ نہیں بتاتا ہوں، بلکہ ایک جانور کا واقعہ آپ کے سامنے بتاتا چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں چند صحابہ حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد ایک ہرنی کا بچہ لے کر کے حاضر ہوئے، ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو۔ یہ آقا فلاں شہر کو گئے تھے، آتے ہوئے جنگل میں یہ ہرنی کا بچہ ملا، آقا بڑا پیارا لگا، اس لیے آپ کی بارگاہ میں تحفتاً لے آئے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب کو صحابہ نے وہ ہرنی کا بچہ دیا، اللہ کے حبیب نے اس بچے کو لیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین آپ کے پاس کھیل رہے تھے، امام حسین کے بچپنے، امام حسن آپ کے پاس کھیل رہے تھے، امام حسن کے بچپنے کا عالم تھا۔ اللہ اکبر، امام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
امام حسن کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد وہ ہرنی کا بچہ لیا، لینے کے بعد امام حسن کو دے دیا، اور امام حسن اس بچے سے کھیلنے لگتے گئے، کھیلتے کھیلتے گھر کی طرف چل دیتے گئے، راستے میں امام حسین مل جاتے گئے، امام حسین کہتے ہیں بیٹے بھائی حسن آپ یہ ہرنی کا بچہ کہاں سے لائے گئے؟ یہ تو بڑا حسین ہے، یہ تو بڑا پیارا ہے، ایسا ہی مجھ کو بھی چاہیے۔ اللہ اکبر پیارے، امام حسن کہتے ہیں اے بھائی یہ مجھے نانا نے دیا گیا، جاؤ نانا آج کھلونے بانٹ رکھے گئے۔ امام حسین اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں دوڑتے گئے، دوڑنے کے بعد مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر کے بیٹھ جاتے گئے اور عرض کرتے گئے بابا جان اے نانا جان آپ نے جو کھلونا بھائی حسن کو دیا گیا ویسا ہی مجھ کو چاہیے، جیسا بچہ ہرنی کا آپ نے بھائی حسن کو دیا گیا ایسا ہی مجھ کو چاہیے۔ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا وہ ایک ہی تھا، جاؤ جانے کے بعد بھائی حسن کے ساتھ کھیل لینا، جاؤ دونوں بھائی ایک سے کھیل لینا۔ اتنے میں امام حسین رونے لگتے گئے، رونے کے بعد ضد کرنے لگتے گئے اے بابا مجھ کو تو الگ چاہیے، ویسا ہی چاہیے، اس سے اور اچھا چاہیے۔ اللہ اکبر، امام حسین روتے روتے اللہ کے حبیب کی گود میں چڑھ جاتے گئے، چڑھنے کے بعد مصطفیٰ کی داڑھی مبارک کو کھینچنے لگتے گئے اور رو رو کر کے ضد کرنے لگتے گئے اے نانا جان آپ نے جو کھلونا بھائی حسن کو دیا گیا ویسا ہی مجھ کو بھی چاہیے، جیسے کہ مصطفیٰ نے امام حسین کو روتا دیکھا گیا۔ اتنے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کے اندر آنسو آ جاتا گیا، جیسے کہ صحابہ نے اتنا دیکھا گیا کہ مصطفیٰ اداس ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو، اے آقا اجازت دے ہر شہر میں جائیں گے، ہر پوری دنیا کا کونا کونا چھاننے لیں گے، مگر اے آقا ہم سے امام حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا گے، آقا ہم جائیں گے اور ایسا کہ بچہ لا کر کے دے دیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی کہنا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم مسکرانے لگتے گئے اور ایک طرف دیکھ کر مصطفیٰ مسکرا رکھے گئے۔ صحابہ نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر کے ادھر دیکھا گئے تو کیا دیکھتے گئے؟ ایک ہرنی ہے اور ساتھ میں اس کے بچہ گئے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ رکھی ہے۔ آنے کے بعد وہ جانور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابھی جو صحابہ آپ کی بارگاہ میں بچہ لائے تھے اے آقا وہ بھی میرا تھا، اور یہ ساتھ میں جو آپ دیکھ رکھے ہیں اے آقا یہ بھی میرا ہے، اس کو تو آپ نے قبول فرما لیا ہے، اس کو بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر ان کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ شاعر کہتا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، شہید اعظم کانفرنس، مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ہرنی یہ بتا آخر ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، آخر تو اپنے بچوں کے بغیر کیسے زندگی کو گزارے گی؟ آخر ایک ماں کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے، آخر تو اپنے بچوں کی جدائی کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو وہ جانور ہونے کے بعد وہ ہرنی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کہتی ہے آج ہم اس ہرنی کو دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ پیدا کریں۔ وہ ہرنی جانور ہونے کے بعد کہتی ہے اے آقا کریم میں اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہوں، اپنے بچوں کے بغیر اپنی زندگی کو گزار سکتی ہوں، اے آقا میں اپنے بچوں کی دوری کو برداشت کر سکتی ہوں، مگر فاطمہ کے بچے روئے آقا یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، علی کے بچے روئے یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، آقا اس کو تو آپ نے قبول فرما لیا کہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ وہ ہرنی مصطفیٰ کے نواسوں کی محبت میں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے آ گئی۔ آج ہم بھی حسینی کہا کرتے ہیں اپنے آپ کو، یاد رکھو صرف محرم کے دن ماتھے پر ہری پٹی باندھنے کے بعد یا حسین کے نعرے لگانے سے حسینی نہیں ہو جاؤ گے۔ ارے حسین کے نام پر جب تم محفل میں نہیں آ سکتے تو آخر کس بات کے نعرے لگایا کرتے ہو کہ ہم حسینی ہیں؟ اگر واقعی اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو رکھتے ہو، اپنے دل کے اندر امام حسن اور حسین کی محبت کو رکھتے ہو تو میرے بھائی یاد رکھو امام حسین کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ امام حسین نے سچ کے لیے کربلا میں اپنے گردن کو قربان کر دیا۔ آج ہم دیکھیں ہم دین اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں، آج انہوں نے اپنے خاندان کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنی یہاں تک کی اہل بیت کی جو عورتیں تھی ان کے خیموں کے اندر آگ لگا دی گئی۔ میرے امام حسین نے اس دین کے لیے اتنی قربانی دی ہے، آج ہم نے تو دین کے لیے کچھ قربان کیا ہی نہیں، تبھی تو ہم کہہ دیا کرتے ہیں یار آج مسلمانوں سے اچھے تو کافر ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو مومن سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، اگرچہ مومن گناہگار تو ہو سکتا
کرتا گے مگر مصطفیٰ کا غدار نہیں ہو سکتا، آمینہ کے لال کا وفادار ہوا کرتا گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، صرف پیغام دینے کا صرف کہنے کا معاملہ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر بدلاؤ پیدا کرو، اپنے حوصلوں کے اندر حسینی حوصلے پیدا کرو، حسینی جذبے پیدا کرو، حسینی قوت پیدا کرو، اور دنیا کو بتا دو کہ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو۔ میرے بھائی ساری دنیا خود جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو ہو اغلا تمہا فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، پھول رہا تو چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ سارے لوگ کلمہ شریف کا ورد کریں، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فقیرانہ صدا کر چلے، صدا خوش رہو تم دعا کر چلے، وما علینا